ایک چھوٹے بھولے بسرے گاؤں میں جو سرسبز پہاڑوں کے درمیان چھپا ہوا تھا، ایک بلبل رہتی تھی جس کی آواز دنیا کے تمام غموں کو مٹا سکتی تھی۔ یہ بلبل کوئی عام پرندہ نہیں تھی، اس کے گیتوں میں جادوئی طاقت تھی جو سب بے چین دلوں کو سکون بخشتی تھی۔ اس کی میٹھی آواز وادی میں گونجتی اور کسی بھی ایسے شخص تک پہنچ جاتی جسے سکون اور تسلی کی ضرورت ہوتی۔ ہر صبح جب سورج کی پہلی کرن شبنم سے بھیگے گھاس کو چھوتی، گاؤں کے لوگ اس بلند بلوط کے درخت کے گرد جمع ہو جاتے جہاں بلبل کا بسیرا تھا۔ گاؤں والے جن کے اپنے غم تھے، کھوئے ہوئے پیاروں کا درد، ادھورے خواب اور ٹوٹے ہوئے دل، بلبل کے گیتوں سے سکون پاتے۔ وہ والدین جو اپنے بچوں سے دوری کا غم سہتے تھے، کسان جن کی زمین بنجر تھی، اور وہ مسافر جو اپنے مقصد کی تلاش میں تھے، سب کے دکھ اس کے گیتوں سے مٹ جاتے تھے۔ بلبل کی شہرت پہاڑیوں سے بھی آگے پھیل گئی اور دور دراز سے لوگ امید اور شفا کی تلاش میں آنے لگے۔ انہی میں ایک مشہور موسیقار الیاس بھی تھا جو ایک ذاتی المیے کے بعد اپنی تخلیقی صلاحیت کھو بیٹھا تھا۔ الیاس جو اپنی موسیقی تخلیق کرنے سے قاصر تھا، اس گاؤں آیا بلبل کی مدد کی امید میں۔ وہ خاموشی سے بلوط کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا، اس کا دل بوجھل اور ذہن بادلوں سے گھرا ہوا تھا۔ جب بلبل نے اپنی دھن چھیڑی، الیاس نے اپنے اندر ایک عجیب سی حرارت محسوس کی۔ گیت اس کے غم کے اندر اتر گیا، آہستہ آہستہ اس کے دکھوں کی گرہیں کھلنے لگا، اس کی آنکھیں ہلنے لگیں، جیسے وہ تخلیقی چمک جو کبھی اس کے اندر تھی واپس آنے لگی۔ سورج کے غروب ہونے تک الیاس نے اپنے اندر روشنی کا احساس پایا۔ اس کے خیالات اور نغمے تیزی سے بہنے لگے، ہر ایک بلبل کی جادوئی دھن سے متاثر تھا۔ نئے جذبے کے ساتھ الیاس نے ایسی موسیقی تخلیق کی جو اس کے وہم و گمان سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، اور اس پرندے کے لیے خراج تحسین پیش کیا جس نے اس کی تخلیقی قوت لوٹا دی تھی۔ بلبل جو جانتی تھی کہ وہ کتنی زندگیوں کو چھو رہی ہے، ہر صبح اور شام گاتی رہی، بغیر کسی شکر گزاری یا ستائش کی توقع کے۔ اس کا تحفہ سادہ مگر گہرا تھا، غم کے پناہ اور دنیا کو اس کی دائمی خوبصورتی اور امید کی یاد دلانا۔ اور یوں وہ بلبل گاتی رہی،